میں ہوں نائمہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھیل ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو دنیا میں اگر کہیں بھی آپ چلے جائیں اور میدان میں آپ کھلاڑیوں کو بلائیں، کھلاڑی آتے ہیں اور اپنی نسل، اپنی کاسٹ، اپنی ریلیجن، اپنے کلر کو چھوڑ کے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو کھیل ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں میں دوستی بڑھاتی ہے. ڈفرینٹ کنٹریز میں، نیشن کے اندر اگر ہو رہا ہو، جیسے کہ پاکستان سپر لیگ کرکٹ ہو رہا ہے آج کل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے جوش و خروش سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی ٹیمز کو سپورٹ کر رہے ہیں. مگر اسی جگہ پہ ایک ایسا کھیل ہے جو پاکستان میں بہت اگنور ہو رہا ہے. جیسے کہ ہاکی تو ہمارا قومی کھیل ہے، مگر لگتا ہے کہ کرکٹ بن چکا ہے. اسی طرح فٹ بال کا آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا فٹ بال ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ فٹ بال کی پاکستان کی بہترین عمدہ ایک وومن ٹیم بھی ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ویمن ٹیم کی کیپٹن ہاجرہ خان، جن سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت فٹ بال کی کیا صورتحال ہے اور ان کے کیا ویوز ہیں، ان کی کیا سٹوری ہے. السلام علیکم ہاجرہ. وعلیکم السلام. ہاجرہ، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت فٹ بال کے کیا حالات ہیں؟ فٹ بال پاکستان میں 3 سال سے ان ایکٹیو ہے. ہماری فیڈریشن میں کچھ ایشو چل رہے ہیں. دے ہیو بن ریسنٹلی بینڈ بائی دا فیفا نے ان کو تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس کی وجہ سے بین کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے کسی بھی باہر ٹورنامنٹ میں. تو کافی ہمیں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ نہ ہمارے پاس لوکل فٹ بال ہو رہی ہے اب، نہ ڈومیسٹک، نہ انٹرنیشنل، کچھ بھی کوئی فٹ بال بیسکلی نہیں ہو رہی. تو یہ ہو رہا ہے آج کا. بٹ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اوپنلی آپ اپنی بات شیئر کریں، کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ جاننا چاہے گی کہ جہاں پہ ہم کرکٹ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ فٹ بال بین ہو چکی ہوئی ہے. آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ کیا یہ فرسٹریشن نہیں ہے کافی زیادہ؟ اب میں کہنا چاہوں گی کہ اس طرح ہے کہ جب اگر آپ کسی کرکٹر کو بولیں کہ وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا اپنی پوری زندگی، اور پاکستان میں اتنا بڑا اسپورٹ کرکٹ ہے، تو آئی ایم شیور ہی اور شی ول بی ویری فرسٹریٹڈ. سیم ہماری پوزیشن ہے ساری وومن ٹیم اور ساری مینس کی ٹیم جو بیسکلی صرف فٹ بال کو اپنے پروفیشن سمجھ کے کھیلتے تھے، ہو ور ارننگ اس اسپورٹ سے، جن کا گھر چل رہے ہوتے تھے ان اسپورٹ سے، جو اپنی پڑھائیاں، جو اپنی نوکریاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے تھے اس کیمپ کے لیے، صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو وہ ان سے جو ہے چھین لی گئی ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ کافی پلیئر جو ہیں وہ دوسرے اسپورٹس کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا دل اٹھ گیا ہے فٹ بال سے اینڈ اسٹف، لیکن کچھ لوگ ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف جو ہر دن کوشش کر رہے ہیں کہ فٹ بال پاکستان میں واپس کسی طرح ریوائیو کر لیں. باہر سے ٹیمز لے آئیں ہم لوگ. لوکل ٹورنامنٹس بائی دا وے کافی زیادہ آرگنائز ہو رہے ہیں. لوکل کلبز جو ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. پاکستان میں فٹ بال بہت زیادہ کھیلا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ آئی وڈ سے سیکنڈ موسٹ واچڈ اسپورٹ ہے. اور جتنا کھیلا جا رہا ہے اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ آگے ڈائریکشن نہیں ہے ان بچوں کے پاس جو ابھی کھیلنا شروع کر رہے ہیں، جن کے پیرنٹس ان کو فٹ بال میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہمیں مشکل ہو رہی ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ہوپنگ کہ جو بھی کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں فیڈریشن کی وجہ سے، اور جو بھی ایشو ہم جو بین فیس کر رہے ہیں، ہوپ فلی جلدی ہٹ جائے گا تاکہ ہم باہر انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. کیونکہ ہم نے 2 ساؤتھ ایشین چیمپئن شپس اور 1 ایشین چیمپئن شپ ایکچولی ہم نے مس کر دیا جسٹ بیکاز ہماری فیڈریشن بین ہوئی بھی ہے. تو اٹس بین ڈیفیکلٹ فار اس. No, I understand. Thank you so much for sharing your views. ہاجرہ، also آپ پلیز یہ بھی بتائیے کہ جو آپ پہلے چیمپئن شپ کھیل چکی ہیں اس میں پاکستان کی کیا پوزیشن رہی ہے؟ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی کیا آپ کی پوزیشن رہی اور وہ کیسا ایکسپیرینس تھا جو کہ اب بین ہو چکا ہوا ہے؟ ہم نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ آئی وڈ سے جو اچیو ہم نے کیا ہے وہ تھے 2012 میں کولمبو میں ساؤتھ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ، جو ہم سیمی فائنل تک پہنچ گئے تھے. اینڈ ان دا سیمی فائنل وی لاسٹ اگینسٹ انڈیا جو کہ 25 سال سے فٹ بال کھیل رہی ہے. اینڈ ہمیں صرف 2 سال فٹ بال کھیلے ہوئے تھے. تو ہمیں بالکل افسوس نہیں تھا کہ ہم ہارے ہیں، بٹ ہمیں ایکچولی ہم لوگ اور موٹیویٹڈ تھے کہ اگلے ٹورنامنٹس میں اگر ہم اس دفعہ سیمی فائنل تک پہنچ گئے تو نیکسٹ ہوپ فلی فائنل تک پہنچ ہی جائیں گے. تو دیٹس دا بیسٹ دیٹ ہیز بن فار پاکستان. اینڈ بس I'm just hoping کہ ریوائیو ہو واپس سے so that we can play with the same passion. Yeah, definitely. I hope that too. فٹ بال سے میرا بھی بہت پرانا تعلق ہے. جب فٹ بال کا پاکستان میں پہلی دفعہ آغاز ہوا تھا تو میں اس کیمپ میں تھی، پنجاب کی ٹیم کی طرف سے کھیلی بھی تھی، تو اس سے بہت میرا لگاؤ ہے. اور یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ اس ٹائم پہ بینگ اے ویمن بہت زیادہ ہمیں اسٹاپ کیا جاتا تھا، فیملی سے بھی کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور اب تو بین ہی ہو گیا ہے. تو بینگ اے ویمن ہاجرہ، آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا فیس کیا اور پاکستانی ماحول میں آپ نے کیسے اپنے جھنڈے گاڑے؟
میں نے شروع کیا تھا when I was 14. پہلے I used to be a track and field athlete. میں اسپرنٹس کرتی تھی اور now I used to be a marathon runner. میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انڈیا میں میراتھن میں when I was 11 years old. تو اس کے بعد پھر پیرنٹل سپورٹ تھا، اس لیے میری امی نے ایسی سمرز میں اخبار میں دیکھا ہے کہ کوئی فٹ بال کے ٹرائلز ہو رہے ہیں کسی پروونشل ٹیم کے سندھ کے، تو انہوں نے کہا تمہیں جا کے دیکھنا ہے کھیلنا ہے. نا واز لائک میں نے تو آج تک کھیلی نہیں ہے فٹ بال، صرف وہ نیبرس کے بچوں کے ساتھ ہم لوگ کھیلتے تھے، وہ مجھے زبردستی جو ہے دیوار پہ گول پوسٹ بنا کے کھلا رہے ہوتے تھے. تو وہی صرف میں نے اتنا فٹ بال کھیلا تھا. پھر اس کے بعد ٹرائلس کے لیے میں چلی گئی. تو پاکستان میں ایسا ہوتا ہے پروونس ٹیم ہوتی ہے، پھر کلب ٹیم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نیشنل ٹیم ہوتی ہے. تو پروونشل ٹیم کے لیے میں گئی تھی اور سلیکشن ہو گئی تھی میری کلب ٹیم میں کراچی دیا وومنس فٹ بال کلب میں. تو اس کے بعد پھر when I started playing تو پہلے سال ہی مجھے ٹاپ اسکورر کا اوارڈ مل گیا. آئی اسکورڈ، پھر اس کے اگلے سال بھی پھر ٹاپ اسکورر کا اوارڈ مل گیا. تو سارے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کوئی who's this new kid جو آتے ہی نا جس نے جو ہے اچیومنٹ شروع کر دیا ہے. سو سیم ایئر آئی گاٹ سلیکٹڈ ان دا نیشنل کیمپ. تو فرسٹ ٹائم میں نے نیشنل کیمپ میں جب ٹیم میں آئی تو 2016 تھا، نہیں ایکچولی 2010 تھا. تو اس وقت میں 16 ایئرس کی تھی. تو بس 2010 ہے اینڈ 2012 میں وائس کیپٹن بن گئی تھی. 2014 میں آئی بیکیم کیپٹن اینڈ اٹس 2018 ناؤ. ہوپفلی آئی کین ریپرزینٹ پاکستان آگے بھی کچھ سالوں تک. تو فٹ بال جرنی میری یہی رہی ہے. میں مالدیوز میں کلب کے لیے کھیلتی ہوں، ان کی سمر لیگ میں. ایوری ایئر آئی گو ٹو مالدیوز وہ سن ریزورٹس فٹ بال کلب کے لیے. 2 سال پہلے میں جرمنی میں تھی. آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ہو وینٹ ٹو یورپ ٹو ٹرین ود کلبس. 3 جرمن بندش لیگا کلبس نے مجھے خود ہی انوائٹ کیا تھا ٹریننگ ٹرائلس کے لیے، تو ادھر میں گئی ہوئی تھی. اینڈ اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس کیونکہ ادھر سے جو بھی سیکھتی ہوں میں مالدیو سے یا جرمنی سے یا باہر سے جہاں سے بھی میں نے سیکھا ہے، میں نے پاکستان میں کوشش کی ہے کہ اپنے ٹیم پلیئرس کو بتاؤں. آلدو بڑے اسکیل پہ نہیں کر پاتی ہوں، لیکن جو بھی میرے ٹیم پلیئرز ہوں اگر مجھے کچھ لگتا ہے کہ ان کی میں اسکل میں ایڈیشن کر سکتی ہوں کسی طرح سے بھی، تو آئی آلویز ٹرائی کہ ہو جائے. بین کے بعد اتنا کچھ فٹ بال نہیں انٹرنیشنل ہو رہا، بٹ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم پاکستان کی کوئی بھی ٹیم ریپرزینٹیو ہم باہر لے کے جائیں. اور انوائٹس آلریڈی آ چکے ہیں. وی ہیو انویٹیشنز فرام UK، دبئی اینڈ مالدیوز. تو ہوپفلی اسپانسرس کی مدد سے ہم ایز اے پرائیویٹ ٹیم جائیں گے، پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے اینڈ ہوپفلی اس سے تھوڑا سا ریوائو ہو جائے گا پاکستان میں فٹ بال. So fingers crossed. Yeah. No, I think it's very important. Also, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بین تو ہو گیا، اس کی وجوہات لکھی گئی ہیں کہ تھرڈ پارٹی نے انویڈ کیا ہے، بٹ وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ آن دیٹ کہ ڈو یو تھنک فٹ بال از دا اونلی گیم وچ از سفرنگ، اور ایسا پہلے بھی کسی گیم کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے فٹ بال یا کوئی گیم بین ہی کر دی جائے، پاکستان کو بین کر دیا جائے؟ پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو میں بتانا چاہوں گی جو ویئرز ہمارے ہیں کہ ہر کنٹری کی جو فٹ بال فیڈریشن ہوتی ہے وہ افیلیٹڈ ہوتی ہے فیفا سے. تو فنڈنگ ڈائریکٹ فیفا سے آتی ہے اینڈ کویشچن بھی ہمیں صرف فیفا کرتا ہے اور وی ہیو ٹو آنسر دا فیفا. تو اگر بیکاز ہم لوگ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے انڈر نہیں آتے ایز ان دا فیڈریشن، اور اولمپک ایسوسیشن کے بھی انڈر نہیں آتے، تو اگر کسی بھی طرح کی گورنمنٹ یا ان ایسوسیشنس کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس ہوتی ہے فیڈریشن میں، PFF میں، پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں، تو جو فیفا ہوتی ہے وہ پھر آپ کی فیڈریشن کو بین کر دیتی ہے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے، جب تک آپ وہ ریزالو کر لیتے ہیں. تو پاکستان بین ہوئی تھی پچھلے سال، لیکن یہ جو تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس ہے اس کو 3 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ. تو 3 سال سے فٹ بال ان ایکٹیو ہے. اور میں صرف یہی کہنا چاہوں گی جو بھی لوگ رسپانسبل ہیں وہ تھوڑے سے پیٹریوٹک ہو جائیں، کیونکہ جو بھی کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں ہمارے، بیکاز پلیئر سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ. صرف وومنس ٹیم نہیں ہے، مینس ٹیم، مینس انڈر 18 ٹیم، بوائز کی انڈر 16، وومنس کی انڈر 16، جونیئر ٹیمس. تو اگر ہم لوگ اتنے سارے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس مس کرتے رہیں گے، اپرچونیٹیز مس کرتے رہیں گے، پلیئر کی ایک لمیٹڈ ایج ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کھیلے گا اس میں تو پھر اٹس ویسٹ. اس نے پوری اپنی لائف جو اگر 15 سال فٹ بال کھیلی ہے اور وہ پاکستان ٹیم میں آ گیا ہے، اب وہ بین ہو گئی تو دیر از نتھنگ مور فار ہم ٹو ڈو. ساری اس کی محنت ضائع ہے، ساری اس کے جو ہے خون پسینہ. کچھ مینس کی ٹیم کے پلیئرز جو ہیں آئی مین ان کی ارننگ، دا بریڈ ارننگ دیٹ دے ور ارننگ، جو گھر ان کے چلے تھے وہ ان کی فٹ بال کی پلینگ کی وجہ سے تھے، جو اب نہیں ہے. جو ایک فٹ بالر ہے جو ابھی فارمنگ کرنا شروع ہو گیا بیکاز اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور وومنس ٹیم میں جو ہمارے سارے پلیئرز اپنی جاب چھوڑ کے آتے تھے، اسکول سے آ رہے ہوتے تھے، وومنس ٹیم میں اکانومسٹ، ڈینٹسٹ، لائرز، اسپورٹس ڈیولپمنٹ آفیسرز وغیرہ سب یہ سب ہیں. وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم. بٹ صرف یہی ہے کہ آئی ووڈ ریئلی لائک کہ جو ایشوز چل رہے ہیں وہ سب سالو ہو جائیں تاکہ ہم واپس فٹ بال کھیلیں.
No, thank you very much, Hajra, for sharing about Pakistan football and your life journey. I think اس قسم کے ینگ لیڈرز اور وومن لیڈرز کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم سپورٹ کریں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا جو بھی معاملات ہیں وہ سولو کیے جائیں اور گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے ٹھیک طریقے سے. اس کے علاوہ باقی جو پرائیویٹ اسپانسرز ہیں آپ لوگوں کو بھی بہت ریکویسٹ ہے کہ آپ سپورٹ کریں. ہاجرہ کا فیس بک پیج بھی ہے, آپ اور بھی ان کھلاڑیوں سے مل سکتے ہیں. ان کی بہت عمدہ ایک ٹیم ہے پاکستانی ویمن ٹیم, جن سے میں چاہوں گی کہ رابطہ کیجیے اور ان کی مدد کیجیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.